اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے مستثنیٰ کے بارے میں۔ اسم کے منصوب ہونے کی 8ویں صورت جو ہے وہ مستثنیٰ ہے۔ مستثنیٰ استثناء سے نکلا ہے اور استثناء کا معنی الگ کرنا اور خارج کرنا ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ چیز ہے جسے حرف استثناء کے ساتھ ما قبل کے حکم سے خارج کر دیا جائے، خواہ حکم اس بات میں ہو یا نفی میں ہو، یعنی مثبت ہو یا منفی ہو۔ جسے خارج کیا جائے اسے مستثنیٰ اور جس سے الگ کیا جائے اسے مستثنیٰ منہ کہتے ہیں۔ جس حرف کے ساتھ الگ کیا جائے اسے حرف استثناء کہتے ہیں، جیسے نجح التلامیذ الا واحدا۔ اس مثال میں التلامیذ مستثنیٰ منہ ہے، الا جو ہے یہ حرف استثناء ہے، اور واحدا جو ہے یہ مستثنیٰ ہے، یعنی کہ واحدن کو تلامیذ سے الگ کر دیا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ الا کے ذریعے سے۔ تو تلامیذ جس سے الگ کیا جائے اسے مستثنیٰ منہ کہتے ہیں، اور جس کو الگ کیا جائے اسے مستثنیٰ کہتے ہیں، اور حرف استثناء کے ذریعے سے الگ کیا جاتا ہے۔ حرف استثناء کتنے کلمات استثناء کیا ہیں جی؟ الا، غیر، سوا، خلا، عدا، حاشا، ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکون۔ یہ استثناء کے لیے استعمال ہوتے ہیں کلمات۔ اب مستثنیٰ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مستثنیٰ متصل اور دوسرا ہے مستثنیٰ منقطع۔ متصل وہ مستثنیٰ ہے جو مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہو اور حرف استثناء کے ساتھ ما قبل کے حکم سے خارج کر دیا جائے، جیسے کہ اوپر مثالیں گزر چکی ہیں۔ اس میں واحدن اور التلامیذ، واحدن جو تلامیذ کی جنس سے ہے، جو حکم تلامیذ پر تھا، اس لیے الا کے ساتھ اسے خارج کر دی، یعنی کہ سارے طالب علم حاضر ہیں سوائے ایک طالب علم کے، یعنی کہ وہ بھی ایک جو غیر حاضر ہے وہ بھی طالب علم ہی ہے، طالب علم کی جنس سے ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے منقطع۔ منقطع جو ہے وہ مستثنیٰ ہے جو مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہ ہو۔ تو مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہ ہو، جیسے اشتریت الافراس الا حمارا، میں نے گھوڑے خریدے سوائے گدھے کے۔ اب گدھا جو ہے یہ گھوڑوں میں شامل تو نہیں ہوتا، گدھا اور جنس ہے، گھوڑا اور جنس ہے، تو یعنی اس کی جنس سے نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنیٰ منقطع۔ اب اسم کی پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے موجب اور ایک ہے غیر موجب۔ موجب کہتے ہیں مثبت اور ایک غیر موجب کہتے ہیں منفی کو۔ یعنی موجب جو ہے یعنی کہ مثبت جو ہے اس میں کہتے ہیں جس میں نفی نہیں اور استفہام انکاری نہ ہو، جیسے حجم الافواج الا جندیا، فوج نے حملہ کیا سوائے ایک سپاہی کے۔ اور جس میں نفی نہیں، استفہام انکاری وغیرہ کے کلمات آ جائیں، ٹھیک ہے، وہ غیر موجب ہوتا ہے یعنی منفی ہوتا ہے، جیسے ما حرب الافواج الا جندیا، فوجیں بھاگی نہیں سوائے ایک سپاہی کے، یعنی کہ ایک سپاہی بھاگ گیا باقی فوجیں وہیں کھڑی نہیں۔ اب اس کے اعراب کی 4 صورتیں ہیں۔ اعراب کی کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے منصوب، دوسری ہے منصوب اور عامل کے مطابق اعراب، تیسری ہے عامل کے مطابق اعراب، اور چوتھی ہے مجرور۔ سب سے پہلے ہم منصوب کو دیکھیں گے۔ اب منصوب کتنی صورتوں مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے، اس کو بھی انگلیوں پہ بچوں کو یاد کروائیں، جلدی یاد ہو جائے گا۔ مین زیادہ تر یہ منصوب والا ہی استعمال ہوتا ہے، مستثنیٰ دوسرا مستثنیٰ استعمال نہیں ہوتا، تو بچوں کو اسے بھی انگلیوں پر جو ہے وہ گن کر یاد کروائیں تاکہ اچھے طریقے سے انہیں یاد ہو جائے۔ مستثنیٰ منقطع، پہلی شرط کیا ہے جی؟ مستثنیٰ منقطع ہو جب الا کے بعد واقع ہو۔ مستثنیٰ منقطع جب الا کے بعد واقع ہو، خواہ کلام موجب میں ہو یا غیر موجب میں۔ کلام موجب ہے یا غیر موجب ہے، جیسے جاءنی القوم الا حمارا، یہ کلام غیر موجب ہے، اور ما جاءنی القوم الا حمارا، ایک موجب ہے، پہلا موجب ہے دوسرا غیر موجب ہے۔ اب حمارا مستثنیٰ منقطع ہے، یہ منصوب ہے۔ کہتے ہیں مستثنیٰ منقطع الا کے بعد واقع ہونا چاہیے، بس یہ شرط ہے، مثبت منفی کا میں کوئی بھار نہیں ہے تو منصوب ہوگا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ مستثنیٰ متصل ہے۔ پہلا تھا منقطع کی مثال تھی، دوسرا متصل۔
مستثنا متصل جب الا کے بعد آئے، شرط کیا ہے جی الا کے بعد اس کی کہ کلام موجب ہونا چاہیے، مثبت کلام میں ہونا چاہیے، جیسے حضر الاصدقاء الا علی، منفی نہیں ہونا چاہیے۔ الا کے بعد واقع ہو متصل اور کلام موجب میں ہو، منصوب ہوگا۔ اچھا جی، مستثنا متصل یا منقطع، دونوں کے دونوں ہی جب کلام موجب ہے یا غیر موجب، کوئی بھی ہے، مثبت ہے یا منفی، ان میں جب مستثنا منہ سے پہلے آ جائے گا تو اس صورت میں اس کو منصوب کیے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ تاکہ پتہ چلے کہ یہ مستثنا منہ ہے، یہ مستثنا ہے، مستثنا منہ سے پہلے سے ذکر کیا جائے گا۔ اور جب مستثنا جو ہے وہ ما خلا یا ما عدا اور لیسا اور لا یکونو کے بعد آئے گا تو منصوب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے جب یہ خلا اور ادا کے بعد آئے تو یہ عموماً منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ما خلا، ما ادا اور خلا اور ادا کے بعد مستثنا جو ہے مفعول بہ ہونے کی حیثیت سے منصوب ہوتا ہے۔ تو اب یہاں میں پھر سے دوبارہ سے ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں، بچوں کو اسی طرح ایک مرتبہ ایک شق کو دہرائیں، جس طرح میں نے پیچھے پڑھایا تھا، حال زلال کے چیپٹر میں پڑھایا تھا، اور حال زلال کے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا، اور تمیز کے چیپٹر میں پڑھا تھا، ایک ایک کر کے انگلی پر گن کر بتائیں۔ پہلی شرط کیا تھی؟ مستثنا منقطع ہو۔ پھر کیا ہے جی؟ الا کے بعد واقع ہونا چاہیے، کلام کیسا ہے؟ کوئی بھی ہو، مثبت ہے، منفی، موجب ہے یا غیر موجب، دونوں صورتوں میں منصوب ہوگا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ مستثنا متصل ہو، الا کے بعد آ جائے، اور کلام کون سا ہے؟ کلام موجب ہونا چاہیے، تو کیا ہوگا؟ یہ منصوب ہوگا۔ تیسری صورت کیا تھی؟ مستثنا متصل یا منقطع، مستثنا متصل یا منقطع، کلام کوئی بھی ہے، موجب ہے یا غیر موجب ہے، جب مستثنا منہ سے پہلے آ جائے گا تو ہر صورت میں یہ منصوب ہی ہوگا۔ تیسری شرط کیا تھی؟ تیسری شرط یہ ہے کہ جب مستثنا جو ہے ما خلا، ما ادا، لیسا اور لا یکونو کے بعد آئے گا تو منصوب ہوگا، اور خلا اور ادا کے بعد بھی ہے تب بھی عموماً منصوب ہوگا۔ اور پھر آگے انہوں نے بتا دیا، نوٹ میں بتا دیا، ما خلا، ما ادا، ادا اور خلا کے بعد مستثنا منہ جو ہے یہ مفعول بہ ہونے کی حیثیت سے منصوب ہوتا ہے، کیونکہ یہ فعل ہے اور ان کا فاعل ہمیشہ ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ اور لیسا اور لا یکونو کے بعد ان کی مستثنا جو ہے یہ خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، کیونکہ یہ اسم اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، لیسا اور لا یکونو، کانا اور اس کے مشتقات اور لیسا وغیرہ یہ سارے مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں نا، تو خبر ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہوگا، اور ان کا اسم بھی ضمیر مستتر ہوگی۔ نیز یہ افعال اپنے مفعول بہ اور خبر سے مل کر مستثنا منہ سے حال بھی بنتے ہیں، اور مستثنا منہ ذوالحال ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت انہوں نے بتائی تھی منصوب اور عامل کے مطابق اعراب کی، یعنی منصوب بھی ہو اور عامل کے مطابق اعراب بھی ہو۔ اگر کلام غیر موجب میں ہو، اگر کلام جو ہے غیر موجب میں ہو، مستثنا متصل الا کے بعد آ جائے، پیچھے ہم نے پچھلی شرط میں کیا پڑھا تھا؟ موجب کلام ہونا چاہیے، مستثنا متصل ہو، کلام موجب میں ہو تو منصوب ہوگا۔ یہاں انہوں نے کہا اگر غیر موجب ہو تو غیر موجب ہو تو یہ جو ہے اس کا مستثنا الا کے بعد واقع ہو تو مستثنا منہ ہو مذکور بھی ہو تو مستثنا کو منصوب پڑھنا اور مستثنا منہ کے مطابق اعراب دینا دونوں جائز ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ اس کو مستثنا مفرغ، غیر مفرغ بھی کہتے ہیں، جس کا مستثنا منہ مذکور ہو، یعنی جس کا مستثنا منہ مذکور ہو، مستثنا غیر مفرغ بھی کہتے ہیں۔ آگے انہوں نے مثالیں دے دیں۔ اور عامل کے مطابق اعراب کیا ہے جی؟ تیسری صورت عامل کے مطابق اعراب یہ ہے کہ اگر کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنا منہ مذکور ہی نہ ہو، کلام بھی غیر موجب ہے اور مستثنا منہ مذکور نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب اس کو عامل کے مطابق اعراب یعنی مستثنا منہ کے مطابق ہی اعراب دینا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ مستثنا منہ کا اعراب کیا تھا۔ تو مستثنا الا کا اعراب مستثنا منہ محذوف کے مطابق ہوگا، یعنی اگر مرفوع محذوف ہے تو مستثنا مرفوع ہوگا، منصوب ہے تو منصوب ہوگا، مجرور محذوف ہے تو مجرور ہوگا، تو مستثنا بھی منصوب یا مجرور ہوگا۔ اس کو مستثنا مفرغ کہتے ہیں، یعنی کہ جس کا مستثنا منہ
مذکور ہی نہ ہو، یعنی فارغ ہے، وہ مستثنا سے فارغ ہویا ہوا ہے۔ اب ان کی آگے ایک ایک مثال انہوں نے کر لی۔ چوتھی صورت کہہ رہے ہیں مجرور کی صورت آ جاتی ہے۔ مجرور کس صورت میں ہوتا ہے؟ اگر مستثنا لفظ غیرہ اور سوا کے بعد واقع ہو تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا ہے حاشا کے بعد اکثر اور ادا اور خلا کے بعد کبھی کبھی مستثنا مجرور ہوتا ہے، اس وقت یہ حرف جر کا کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ان کے بعد مجرور آ جائے تو سمجھ لینا یہ حرف جر بن گئے، ویسے ان کے بعد جو ہے منصوب ہوتا ہے۔ اور غیرہ اور سوا کے بعد اگر مستثنا آ جائے تو اس کے اعراب کی وہی صورتیں ہیں جو الا کے بعد مستثنا کی ہیں، کبھی منصوب اور کبھی عمل کے مطابق اعراب آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، غیرہ اور سوا کے بعد۔ اب جناب آگے آ جاتا ہے سبق مجرورات کا بیان۔ اب مجرور کی آپ نے جانتے ہیں دو ہی صورتیں، ایک مجرور بحرف جر اور دوسرا مجرور باضافت۔ مجرور بحرف جر جس کے شروع میں حرف جر آ جائے، حروف جر یہ آپ کو یاد کروائیں، باؤ توقف لام واو منذ مسخلا رب حاشا من ادافی عن لا حتی الا، یہ یاد آپ کو کروائے ہوئے۔ تو ان کو آپ نے سر لگا کے میں نے آپ کو بتایا تھا یاد کروانا، شروع کے اندر بچوں کو اس طریقے سے یاد کرائیں، تو اسی طرح آپ نے یاد کروانا ہے۔ اب ہر ایک حرف جر کی یہاں بحث کی جا رہی ہے۔ تعارف کرائے، من جو ہے یہ ابتدا کا معنی دیتا ہے، حتی اور الا جو ہے یہ دونوں انتہا کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد ان جو ہے یہ بعد اور مجاوزت کے لیے آتا ہے، یعنی کہ دوری کے لیے، اور کوئی کام حد سے تجاوز ہو جائے تو اس کے لیے، یعنی کسی تجاوز کر لیا کسی چیز نے، اپنی حد پار کر لی ہو تو اس کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے ان۔ اور علا جو ہے یہ غلبہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ فی جو ہے یہ ظرف زمان اور مکان دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ ربا جو ہے یہ کسی چیز کی کمی بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کتنا ہی کم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ کمی کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ ربا تلمیذ مجتہد فائزا، ٹھیک ہے جی، اکثر محنتی طالب علم کامیاب ہوتے ہیں، مطلب کہ جو محنتی ہیں وہی اکثر کامیاب ہوتے ہیں، باقی وہ بہت کم تعداد ہوتی ہے، اس لیے وہ کمی کو ظاہر کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ با جو ہے یہ عموماً سبب اور استعانت کے لیے آتا ہے، یعنی سبب بننے کے لیے آتا ہے، یعنی کہ یا تو وہ چیز سبب بن رہی ہوگی کہ اس کے سبب سے یہ کام ہوا ہے، یا جو ہے اس کی مدد سے یہ کام ہوا ہے۔ جیسے کتبت بالقلم، تو یہ کبھی قسم کے لیے بھی آ جاتی ہے، جیسے باللہ لأعطفن علی الفقیر، تو قسم کے لیے بھی آ جاتی ہے۔ کاف جو ہے یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، معنی ہوتا ہے مانند، اس کی مانند ایسے کیا فلاں کے مانند، جیسے الاستاذ و کل ابے، استاد باپ کی مانند ہے۔ لام جو ہے یہ ملکیت کے لیے آتا ہے، یعنی لیے کے لیے آتا ہے، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے ساری بادشاہی اور اسی کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں۔ واو اور تا یہ دونوں قسم کے لیے آتے ہیں، واو اور تا یہ صرف قسم کے لیے آتے ہیں، واللہ تاللہ وغیرہ۔ مز اور منزو یہ مدت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، اتنی مدت ہو گئی ہے اس کو یہ کام کرتے ہوئے، یہ اتنی مدت سے یہ کام ہو چکا ہے، لمٹ بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ خلا اور ادا، خلا حاشا اور ادا یہ استثناء کے لیے آتے ہیں، یعنی اپنے ماں بعد کو ماں قبل کے حکم سے خارج کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ آپ نے استثناء مستثناء والے چیپٹر میں پڑھ لیا۔ اور مجرور با اضافت، وہ مضاف الیہ والی آپ نے پڑھی۔ مجرور با مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے، گویا مضاف ہی اسے زیر دیتا ہے۔ اب اقسام اضافت کی تقسیم دو اعتبار سے ہوتی ہے۔ چلو جی یہ نئی ایک بات آپ کو پتہ چل رہی ہے، پیچھے آپ نے صرف مضاف الیہ کے بارے میں جانا تھا، یہاں جو ہے ایک نئی بات بتا رہی۔ ایک ہے حرف جر کے مقدر ہونے کی وجہ، جس طرح آپ نے اس کی تعریف میں پڑھا تھا با تقدیر حرف جر بلایا جائے۔ دوسرا ہے معنی کے اعتبار سے، حرف جر کے مقدر ہونے کے اعتبار سے اضافت میں مضاف الیہ سے پہلے حرف جر مقدر یعنی پوشیدہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کی تین قسمیں۔ نمبر ہے کہ اضافت لامی، یعنی وہاں لام معذوف ہوگا، فیوی میں فی معذوف ہوگا، منی میں من معذوف ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، جیسے رسول اللہ لام والی مثال ہے، ملک اللہ، تو اصل میں رسول للہ اللہ کے لیے یہ رسول ہیں، اور ملک للہ اللہ کے لیے یہ بادشاہی ہے۔ اس کے بعد جناب فی والی صورت کیا ہوگی؟ فی والی صورت ہے کہ مکر اللیل اصل میں مکر فی اللیل تھا،
اور اضافت منی وہ اضافت ہے جس میں مضاف الیہ سے پہلے حرف جر من معذوف ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں مضاف الیہ مضاف کی جنس سے یا مضاف مضاف الیہ کی جنس سے ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی جنس سے ہوتا ہے، جیسے خاتم فدۃ، ٹھیک ہے جی، اور خاتم من فدۃ تھا، یعنی کہ انگوٹھی جو ہے وہ چاندی سے ہے، ٹھیک ہے، چاندی کی بنی ہوئی ہے، فدۃ چاندی کو کہتے ہیں۔ یہ اصل نام لڑکیوں کے رکھے ہوتے ہیں فضا، تو فضا وہ لکھتے غلط ہیں، فے یہ زے الف لکھتے ہیں، فیزا لکھ دیتے ہیں، فیزا نہیں ہے، فضۃ ہے لفظ، فضۃ ضاد کے ساتھ ہے، وہ فضا ہماری بولی میں ضاد بولتے ہیں، اردو میں عربی میں ضاد ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے غلطی لگ جاتی ہے اور ہم نام بھی غلط لکھواتے ہیں، اصل فیزا نہیں ہے، فضا ہے، فضا کا مطلب ہوتا ہے چاندی۔ معنی کے اعتبار سے جو ہے اس کے دو صورتیں، لفظی اور معنوی۔ اضافت لفظی وہ اضافت ہے جس میں صفت کا صیغہ اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، جیسے ھذا حافظ الدرس، یہ سبق یاد کرنے والا ہے، معمور الدار، آباد کیا ہوا گھر، رجل حسن الوجہ، خوبصورت چہرے والا آدمی۔ ان مثالوں میں حافظ معمور اور حسن صفت کے صیغے مضاف ہیں، اور الدرس الدار اور الوجہ مضاف الیہ ہے، یعنی صفت کے صیغے مضاف کیے جا رہے ہیں۔ اور فائدہ، اس اضافت کا فائدہ صرف تخفیف لفظی ہے، یعنی لفظوں میں تھوڑی سی تخفیف ہو جاتی ہے، یعنی مضاف کے آخر سے تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتے ہیں، مضاف تعریف یا تخصیص حاصل نہیں کرتا، اسی وجہ سے مضاف پر الف لام بھی آ جاتا ہے، جس کی 5 صورتیں، الحافظ دروسہما، ٹھیک ہے جی، الحافظ دروسہم، الحافظ الدرس، یعنی مضاف الیہ تثنیہ کا صیغہ ہو، جمع کا صیغہ ہو، معرف باللام ہو، مضاف الیہ ایسے اسم کی طرف مضاف ہو جو معرف باللام ہو، مضاف الیہ ایسی ضمیر کی طرف مضاف ہو جو معرف باللام کی طرف لوٹے، جیسے درست التلمیذ الحافظ درسہ، ٹھیک ہے جی، وہ اس قسم کی یہ مثالیں۔ تو یہ بہت کم اس طرح ہوتا ہے، یہ اتنا زیادہ اس کا استعمال نہیں ہوتا، اس لیے یہ اتنا اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اس کے بعد اضافت معنوی، یہ میں نے ویسے آپ کو پڑھا دیا ہے، تو ویسے اکثر چھڑا دیتے ہیں چیپٹر یہ والا۔ اضافت معنوی وہ اضافت ہے جس میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور اسم مضاف ہو، جیسے کتاب اللہ، رسول اللہ وغیرہ وغیرہ۔ آگے ہم چلتے ہیں، یہ اتنا کافی ہے۔ آگے جو چیپٹر آ رہا ہے وہ ہے توابع کا بیان، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو توابع جمع ہے، اس کا مفرد تابع ہے۔ توابع کیا ہے؟ جمع ہے، اس کا مفرد کیا ہے؟ تابع ہے، جس کا معنی ہے پیروی کرنے والا، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمہ ہے جس کا اعراب کسی ایک جہت یعنی ایک سمت سے ماقبل کلمہ کے مطابق ہو۔ ماقبل کلمہ کو متبوع اور بعد والے کو تابع کہتے ہیں، جیسے مررت برجل فاضل، اس میں رجل متبوع اور فاضل تابع ہے۔ آگے اس کی اقسام، تابع کی 4 قسمیں، صفت، تاکید، عطف اور بدل، یہ 4 چیپٹر ہیں۔ ان 4 چیپٹرز کو تک آپ نے بدل تک صرف پڑھنا ہے، اور جو عامہ سال اول کی بچیاں ہیں اور بچے بھی تقریباً ان کو بدل تک پڑھا دیں تو تقریباً کافی ہو جاتا ہے، تیاری کافی حد تک ہو جاتی ہے امتحان کی تیاری۔ ویسے اگر علم کے لیے پڑھنا تو پوری پڑھنی چاہیے، لیکن امتحان کی تیاری کے لیے اگر کرانا ہے تو یہاں بدل تک کافی ہے۔ اگر آپ نے تحصیل الناو عامہ سال اول میں بچیوں کو یا بچوں کو تیار کروا دی بدل تک، تو یقین مانیں کہ آپ نے 4 سال تک لڑکیوں کے سلیبس میں اور 4 ہی سال تک لڑکوں کے سلیبس میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ 4 سال کا آپ نے سمجھے نحو کا سلیبس کمپلیٹ کروا دیا۔ اب آپ کو صرف جو بھی کتاب آئے گی بس اس میں سے سبق نکالنا ہے، اور بچوں سے کہنا ہے کہ یہ والا سبق جو ہے آپ نے فلاں جگہ پہ پڑھا تھا، اسے دہرا کر لے کر آئے، یاد کرے، اور سوال جو ہے وہ اس کی اوریجنل کتاب سے آپ بچوں سے سن لیں، لکھوا لیں، تاکہ ان کو اوریجنل کتاب کے سوالوں کے جواب دینے آتے ہوں، لیکن تیاری یہاں سے ہی کر لیں، مشکل نہیں ہوگی۔ 4 سال کا سلیبس آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ پہلے سال میں ہی ان کو بدل تک جو ہے وہ کمپلیٹ پڑھائیں۔ اور اس کے بعد اب آ جاتی ہے پہلے، سب سے پہلی ہے صفت، وہ تابع ہے جو اس معنی کی وضاحت کرے یا اس معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کی ذات میں پایا جاتا ہو، یا اس ذات میں پایا جائے جس کا مطبوع کے ساتھ تعلق ہو، جیسے جاء الرجل المہذب، مہذب آدمی آیا،
دوسری مثال میں جا الرجل المہذب اخوہ، وہ آدمی ہے جس کا بھائی مہذب تھا۔ اب تابع کی اس قسم کی کو صفت اور نعت کہتے ہیں، مطبوع کو موصوف اور منعوت کہتے ہیں۔ صفت کا اعراب موصوف کے اعراب کے مطابق ہوتا ہے۔ اب فوائد کیا ہے؟ صفت لگانے کے کئی فائدے ہیں۔ نمبر 1، اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت لگانے سے نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اپنے موصوف کی وضاحت کرتی ہے، تو جب صفت اور موصوف دونوں معرفہ ہوں تب یہ وضاحت کرے گی۔ یا جو ہے یہ موصوف کی تاکید بیان کرنے کے لیے آ جاتی ہے، اس کے اندر جو تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتی ہے، یا جو ہے یہ موصوف کی مدح کرنے کے لیے آتی ہے، یا جو ہے یہ موصوف کی مذمت یعنی برائی بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو ان مقاصد کے لیے جو ہے صفت لائی جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں عموماً اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ اور اسم تفضیل کے ساتھ کسی کلمہ کی صفت لگائی جاتی ہے۔ اب جو ہے اسم نکرہ کی صفت کبھی جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ بھی آتا ہے جناب، یہ بھی صورتحال ہے۔ جملہ فعلیہ بھی آ جاتی ہے، صفت بن جاتی ہے، اور صفت جو ہے کبھی جملہ فعلیہ بنتی ہے، کبھی جملہ اسمیہ بھی بن جاتی ہے۔ تو یعنی کہ یہ دونوں جملے بھی آ جاتے ہیں صفت بننے کے لیے۔ اس کے بعد کبھی اس میں جامد بھی صفت واقعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے وصفی معنی حاصل ہوتا ہے۔ اب آگے جو ہے صفت کی اقسام، مین یہ دو چیزیں ہیں، وہ پیچھے صرف تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا، اصل یہ ہے۔ یہاں سے دیکھیں صفت کی دو قسمیں، ایک ہے صفت حقیقی اور ایک ہے صفت سببی۔ صفت حقیقی کیا ہے؟ وہ صفت ہے جو اس معنی کی وضاحت کرے جو خود موصوف کی ذات میں پایا جاتا ہے، کسی واسطہ سے اس کی صفت نہ ہو، جیسے عمل نافع، اسے صفت بحال موصوف بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کی حالت بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہی صفت جو ہے اگر اس کو جملے میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ حال بن جاتی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے، حال زلال والے چیپٹر میں آپ نے پڑھا تھا۔ عمل موصوف اور نافع صفت ہے۔ یہ جو صفت ہے صفت بحال موصوف، اس کو صفت بحال موصوف بھی کہتے ہیں۔ یہ اکثر آپ پڑھیں گے آگے چل کر، اور اس کے پریکٹیکل میں جب شرح متعامل پڑھیں گے وہاں یہ اس کا تذکرہ ضرور ہوگا، اس لیے اسے اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے۔ صفت بحال موصوف، صفت حقیقی جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت بحال موصوف، جو موصوف کی ذات میں صفت پائی جاتی ہو، اس کی اگر وضاحت کر رہی ہے تو اسے صفت بحال موصوف کہتے ہیں۔ اور یہ صفت 10 چیزوں میں موصوف کے تابع ہوتی ہے: رفع، نصب، جر، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، معرفہ، نکرہ۔ رفع، نصب، جر 3 چیزیں ہو گئیں، یعنی اعراب میں، پیش، زبر، زیر میں۔ واحد، تثنیہ، جمع 3 چیزیں ہو گئیں، یعنی واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہوگی۔ 3 3 کتنے ہو گئے؟ 6۔ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے جی، مذکر مؤنث ہونے میں بھی اپنے موصوف کے تابع ہوگی۔ کتنی ہو گئی جناب؟ 8۔ معرفہ ہونے اور نکرہ ہونے میں بھی اپنے موصوف کے تابع ہے، یہ کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے۔ اب ہر ایک کی مثالیں آپ کر لیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے صفت سببی۔ وہ صفت ہے جو اس معنی کی وضاحت کرتی ہے جو موصوف کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ ایک ہے موصوف کی ذات میں وہ خوبی پائی جاتی ہے، لیکن یہاں اس کی ذات میں جو معنی پایا جا رہا ہے اس کی وضاحت کرتی ہے، یعنی موصوف کی ذات میں پایا جاتا ہے بلکہ اس معنی کی وضاحت کرتی ہے جو موصوف سے متعلق ذات میں پایا جاتا ہے۔ پہلی صورت میں موصوف کی ذات میں معنی پایا جاتا ہے تو وہ صفت حقیقی ہے، لیکن جو اس کے ساتھ متعلق ہے اس کی ذات میں پایا جائے اور اس کی صفت لے کر آئے تو اس صورت میں یہ صفت سبب بھی ہوگی، یعنی جو سبب اس کے ساتھ ہے اس سبب میں جو خوبی پائی جا رہی ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کو صفت متعلق بحال موصوف کہتے ہیں۔ جیسے جاء الرجل المہذب اخوہ ھذہ شجرۃ مثمرۃ اغصانھا، یہ درخت پھلدار ہے، نہیں سارا نہیں بلکہ اس کی ٹہنیاں پھلدار ہے، یعنی کہ جاء الرجل المہذب اخوہ، میرے پاس وہ آدمی ہے جس کا بھائی جو ہے وہ مہذب ہے، ٹھیک ہے جی۔ جاء الرجل، میرے پاس بھائی آدمی ہے، المہذب اخوہ، اس کا بھائی مہذب ہے، تو وہ والا آدمی ہے۔ تو یہ صفت کتنی صورتوں میں مطابقت کرے گی؟ یہ 5 چیزوں میں کرے گی۔ پہلی صورت میں حقیقی میں 10 چیزوں میں، تو یہ جو ہے سببی میں جو ہے 5 چیزوں میں یہ اتباع کرے گی، موصوف کی تابع ہوتی ہے۔ رفع میں، نصب میں، جر میں، معرفہ اور نکرہ، مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع میں اس کی مطابقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے کہتے ہیں نوٹ، اگر جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ اسم نکرہ کے بعد واقع ہو تو وہ اس کی صفت بنتے ہیں، اور اگر اسم معرفہ کے بعد واقع ہو تو یہ حال واقع ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے پہلے بھی پچھلے چیپٹر میں بھی یہ نوٹ پڑھ لیا تھا، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تاکید۔ تاکید کا چیپٹر آ گیا۔
تاکید کا لغوی معنی ہے پختہ کرنا، اور اصطلاحاً وہ تابع ہے جو مطبوع کو پختہ کرتا ہے اور اس کے متعلق سامع کے شک اور وہم کو دور کرتا ہے۔ مطبوع کو مؤکد اور تابع کو تاکید کہتے ہیں۔ ان دونوں کا اعراب ایک سا ہوتا ہے، جیسے رأیت التمساح التمساح، میں نے مگرمچھ ہی کو دیکھا۔ پہلا التمساح مؤکد اور دوسرا تاکید ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اقسام۔ تاکید کی دو قسمیں ہیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی۔ تاکید لفظی کیا ہے جی؟ تاکید لفظی وہ تاکید ہے جس میں کلمہ کو مکرر ذکر کیا جاتا ہے، 2 دفعہ ذکر کر دیا جاتا ہے، خواہ وہ کلمہ اسم ہو یا فعل ہو، حرف ہو یا جملہ ہو۔ جیسے قادم قادم الحاج، یہ جناب فعل کی مثال ہے، 2 مرتبہ آیا، حاجی آیا، آیا ہی آیا، ٹھیک ہے جی۔ الحق واضح واضح اسم کی مثال ہے، یعنی حق واضح ہی واضح ہے۔ نعم نعم، ہاں ہاں، یہ حرف کی مثال ہے۔ طلع النہار طلع النہار، یہ جملے کی مثال ہے۔ تو یہاں جو ہے ان مثالوں میں مکرر کلمات سے پہلا مؤکد اور دوسرا تاکید ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ ضمیر مستتر اور ضمیر متصل کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ لائی جاتی ہے، جیسے اکتب انا، کنت انت رقیب علیہم وغیرہ وغیرہ۔ مؤکد اور تاکید کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ تاکید معنوی۔ تاکید معنوی وہ تاکید ہے جو لفظ کے تکرار سے نہ ہو، بلکہ اس کے لیے چند لفظ خاص ہیں جن کے ذکر سے تاکید معنوی حاصل ہوتی ہے، اور وہ یہ ہیں: نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اقطع، ابطع، ابصع وغیرہ وغیرہ۔ نفس و عین یہ دونوں واحد تثنیہ اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ کلا و کلتا یہ دونوں تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ کل اور اجمع یہ دونوں واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ اقطع، ابطع، ابصع یہ بھی تاکید کے لیے ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کل کا معنی دیتے ہیں۔ اور یہاں تک یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عطف کی صورت۔ عطف کا لغوی معنی ہے مائل ہونا، اور اصطلاح میں وہ کلمہ ہے جو اعراب میں اپنے ما قبل کے تابع اور نسبت میں مطبوع کے ساتھ مقصود ہو۔ اقسام، اس کی 2 قسمیں ہیں، عطف نسق اور عطف بیان، ٹھیک ہے جی۔ عطف نسق، اس سے مراد وہ تابع ہے جو مطبوع کے بعد بواسطہ حرف عطف آتا ہے، اور نسبت میں دونوں مقصود بالذات ہوتے ہیں، یعنی دونوں کی ذات مقصود ہوتی ہے۔ اسے حرف عطف بالحرف بھی کہتے ہیں۔ مطبوع کو معطوف علیہ اور تابع کو معطوف کہتے ہیں۔ معطوف اور معطوف علیہ دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے، جیسے حضر السید والخادم، آقا اور خادم حاضر ہوئے۔ اب یہ جو بیچ میں اور کا کلمہ ہوتا ہے نا، اس جگہ پہ یہ اکثر جو ہے واو کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح پھر اور یا وغیرہ کا کلمہ، بلکہ لیکن اس قسم کے کلمات جو استعمال کیے جاتے ہیں یہ اسی جگہ پر یہ عطف ہوتے ہیں، جیسے یسود الرجل بالادب والعلم، آدمی علم اور ادب سے سردار بنتا ہے۔ اب پہلی مثال میں السیدوں کے اوپر پیش تھی دال پر، اور خادم کی دال پر بھی پیش ہے، اور دوسری مثال میں با جار کی وجہ سے الادب کے نیچے زیر، با کے نیچے زیر آئی تو والعلم کے نیچے بھی زیر آ گئی، میم کے نیچے۔ حروف عطف 10 ہیں، ان کو یاد کرنے کا طریقہ اسی طرح سر لگا کر یاد کروائیں۔ تو اس میں جو ہے یہ سر لگا کے ان کو یاد کروائیں، جیسے واو فا ثم او ام اما بل لکن حتی لا، واو فا ثم او ام اما بل لکن حتی لا۔ اب سر لگا کے یاد کروانے کا طریقہ ہے، آپ دیکھیں، واو فا ثم او ام اما بل لکن حتی لا، واو فا ثم او ام اما بل لکن حتی لا، 3 کلمے کر کے بچوں کو یاد کرواتے جائیں تو یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آگے جناب عطف کی صورتیں آ گئیں۔ عطف جو ہے فعل کا عطف فعل پر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جناب اسم کا عطف اسم پر ہوتا ہے، حرف کا عطف حرف پر ہوتا ہے، جملہ اسمیہ کا جملہ اسمیہ پر عطف ہو جاتا ہے، ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مستتر پر عطف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جناب اگر ضمیر مستتر اور ضمیر متصل کے درمیان اور معطوف کے درمیان فاصلہ آ جائے تو ضمیر مرفوع منفصل کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ آگے کہتے ہیں جب ضمیر مجرور متصل پر عطف کرنا مقصود ہو تو معطوف سے پہلے حرف جر کا اعادہ ضروری ہوتا ہے۔
اس کے بعد ایک عامل کے دو معمولوں پر عطف کرنا بالاتفاق جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے عطف بیان۔ زیادہ تر عطف نسق ہی استعمال ہوتا ہے، عطف بیان بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ تابع ہے جو مطبوع کی وضاحت کرتا ہے، اس کی صفت نہیں ہوتی بشرطے کہ تابع مطبوع سے زیادہ مشہور ہو۔ تابع کو عطف بیان اور مطبوع کو مبین کہتے ہیں، جیسے علامہ کے علم کے بعد لقب یا کنیت کے بعد علم یا صفت کے بعد موصوف ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ یہ اس میں جامد ہو، جیسے ھذا علی زین العابدین، یہ علی ہیں۔ اب علی سے ہمارا دھیان کدھر گیا؟ حضرت سیدنا علی الکرم اللہ وجہ الکریم کی طرف گیا، جبکہ آگے وضاحت دیا زین العابدین یہ حضرت علی کے پوتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے زین العابدین ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو مطبوع ہے، یعنی کہ تابع جو ہے، علی نام جو تابع تھا جس کی اتباع کی جا رہی ہے، مطبوع جو ہے جس کی اتباع کی جا رہی ہے، یہ اتنا مشہور نہیں ہے، اور تابع جو ہے جو اتباع کر رہا ہے زین العابدین، یہ زیادہ مشہور ہے۔ اس کے بعد اقسم باللہ ابو حفص عمر۔ اب ابو حفص اتنا مشہور نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو حفص، جبکہ یہ جو ہے اتنا مشہور نہیں، حضرت عمر کا نام زیادہ مشہور ہے۔ ھذا الکلیم موسیٰ۔ اب کلیم جو ہے اس سے زیادہ جو ہے مشہور کیا ہے؟ موسیٰ نام مشہور ہے، تو یہ عطف نسق کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے جناب بدل۔ بدل کا معنی ہے عوض۔ یہ وہ تابع ہے جو نسبت سے مقصود ہوتا ہے، اور مطبوع صرف تعارف اور تمہید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ جو مطبوع ہوتا ہے اس کو تمہید کے لیے ذکر کیا، تابع جو ہے یہ اصل مین کام تابع کا ہوتا ہے، جیسے جاءنی اخوک حسن، تیرا بھائی یعنی حسن میرے پاس ہے، یعنی خالی بھی کہہ سکتا تھا کہ میرے پاس حسن آیا ہے بھائی، تو اب اس نے جاءنی اخوک کا، وہ کہتا ہے بھی تیرا بھائی میرے پاس ہے۔ اب کون سا بھائی ہے؟ وہ زیادہ مشہور ہے حسن۔ حسن جو ہے یہ مقصود بالذات حسن ہے، اخوک کا مقصود بالذات نہیں ہے۔ اب بدل کی کئی قسمیں ہیں، بدل کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے جی؟ بدل کل، دوسری ہے بدل بعض، تیسری ہے بدل اشتمال، چوتھی ہے بدل غلط۔ بدل کل کیا ہے؟ وہ تابع ہوتا ہے جس میں بدل اور مبدل منہ کا مدلول ایک ہی ہو۔ یہ بدل واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مونث ہونے میں مبدل منہ کے مطابق ہوتا ہے، جیسے عاملت التاجر خلیلا، یعنی مقصود بالذات دونوں ہی ہیں، تاجر بھی وہی ہے، خلیل یعنی میں نے تاجر خلیل سے معاملہ کیا، یعنی خلیل کی طرف اشارہ کیا گیا، تو خلیل کون تھا؟ وہ تاجر ہے، اور تاجر کون ہے؟ وہ خلیل ہے، یعنی دونوں ہی ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ مدلول ایک ہی ہے دونوں کا، یعنی ایک ہی ذات پر دلالت کر رہے ہیں، تاجر بھی اسی ذات پر دلالت کر رہا ہے، خلیل بھی اسی ذات پر دلالت کر رہا ہے۔ بدل بعض وہ تابع ہے جو مبدل منہ کا جز ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک ضمیر متصل ہوتی ہے جو مبدل منہ کے مطابق ہوتی ہے، جیسے اکلت الرغیف ثلثہ، میں نے روٹی کا تیسرا حصہ کھایا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے، اس پر جو طاقت رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی۔ تو یہ بدل ہے اس کا، کہ یعنی حج فرض ہو گیا، تو حج فرض کے بدل میں یہ ذکر کیا کہ اس پر ہے جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ بعض حصہ جو ہے اس کا مختص کر لیا جاتا ہے، اب ساروں پر فرض نہیں ہے، صرف اس پر ہے جو صاحب استطاعت ہو، پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آگے آ جاتا ہے بدل اشتمال، وہ تابع ہے جو نہ مبدل منہ کا عین ہوتا ہے اور نہ ہی جز ہوتا ہے، بلکہ اس کا مبدل منہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جیسے اعجبنی الرجل علمہ، مجھے آدمی کے علم نے تعجب میں ڈال دیا، یعنی کہ اس میں جو ہے مبدل منہ کا عین ہوتا ہے، یعنی عین ہی مبدل منہ کا، نہ مبدل منہ کا عین ہوتا ہے نہ یہی اس کا جز ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے مبدل منہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم کرنا ہے۔ یہاں تعلق ہے اس کا علم کے ساتھ، علم کا اس آدمی کے ساتھ تعلق ہے، ویسے اس کی ذات یہاں مراد نہیں ہے بلکہ اس کا علم مراد ہے۔ بدل کی اس قسم میں بھی ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبدل منہ کے مطابق ہوتی ہے۔
اس اوپر والی مثال میں ہو ضمیر ہے، علم ہو ہے، ہو ضمیر جو ہے بدل۔ اس کے بعد آ جاتی ہے بدلے غلط، وہ تابع ہے جس میں زبان کی تیزی سے غیر مقصود کلمہ نکل جاتا ہے اور پھر اس کی جگہ مقصود کلمہ ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے تصدقت بدرہم دینار، میں نے درہم بلکہ دینار خرچ کی، صدقہ کیا۔ یہ مطلب ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ باہر کون ہے، آپ کہتے ہیں زید، نہیں وہ خالد ہے، یا جو آپ کہتے ہیں نہیں کا کلمہ بولتے ہیں، یا بغیر میں آپ کہتے ہیں زید خالد، وہ فوراً اڑ کے آپ اصل نام صحیح بولتے ہیں، تو یہ بدلے غلط ہوتا ہے۔ اردو کے اندر میں نے آپ کو اس کی مثال آپ کو سمجھا دی ہے۔ اگر مبدل منہ نکرہ ہے تو بدل بھی نکرہ ہوگا، جیسے بدرہم دینار، اور اگر مبدل منہ معرفہ ہے تو بدل بھی معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوگا، جیسے لنصفعا بالناصیۃ ناصیۃ کاذبہ۔ ٹھیک ہے جی، ان میں ناصیۃ مبدل منہ اور ناصیۃ کاذبہ موصوف صفت مل کر بدل ہے۔ تو یہاں تک یہ مبدل منہ والا اور بدل والا چیپٹر جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ بچوں کو یہاں تک کوشش کریں کہ جو ہے وہ آپ نحو کی تیاری کروائیں، تو یہاں تک اگر آپ تیاری کروا لیں گے تو کافی حد تک بچوں کو نحو جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اور تقریباً شرح میں تعامل پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے، اور 4 سال کا سلیبس جو ہے بچیوں کا اور بچوں کا جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے آسانی سے۔ اس میں جو نحو کے اسباق ہیں وہ آپ آسانی سے پڑھا سکتے ہیں، چاہے وہ عربی کی کتابیں چاہے اردو کی کتابیں۔ تو آپ یہاں سے ان کو اشارہ دیں، چیپٹر یہ والا تیار کر کے لانا ہے، اور پھر جو ہے ایک چیپٹر ادھر سے دیں، مثال طور پر ہدایت النحو پڑھا رہے ہیں یا قافیہ پڑھا رہے ہیں، یا جناب آپ کوئی اور کتاب پڑھا رہے ہیں نحو کی، تو آپ مثال عربی کی کتابوں میں ہدایت النحو اور قافیہ لے لیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں آپ جو ہے وہ کتاب پڑھا رہے ہیں، تو پڑھاتے پڑھاتے آپ نے سبق جب آگے والا دینا ہے تو اس سے پہلے بچوں کو ایک دن پہلے ہی سبق کہیں گے یہ والا سبق آپ نے تحصیل النحو سے تیار کر کے لانا ہے۔ جب وہ بچہ سبق تیار کر کے لے آئے گا، اگلے دن آپ نے کہنا ہاں بھئی یہ سبق تیار ہے، سب سے سبق ایک دفعہ سنیں، پھر عربی کی کتاب سے اوپر سے دیکھ کر سبق پڑھائیں اور ان کو سبق سمجھ آ جائے گا۔ یہ دیکھیں جی آپ نے یہ بھی یاد کیا تھا، یہ تھا یہ تھا یہ تھا، بچوں کو فوراً سبق یاد ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گی۔ لیکن کوشش کریں کہ بچوں سے سبق ضرور سنیں کہ نحو کا سبق آپ یاد کر کے آئے ہیں کہ نہیں۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے بچے کہتے ہیں استاد نے آگے پڑھانا، نہ کوئی بات نہیں، رہنے دو، تو وہ یاد ہی نہیں کر کے آتے۔ تو اس طرح کا کام نہیں کرنا۔